خوش آمدید اعجاز حیدر سے آپ ملاقات کر رہے ہیں بیلاگ میں اس ہفتے، اور بات ہم آج کریں گے متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے۔ یہ الطاف حسین صاحب نے ایک پیغام دیا ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف جس قسم کی کارروائیاں کراچی میں ہو رہی ہیں اس وقت، آپ ان کا از خود نوٹس لیں۔ اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جس طریقے سے متحدہ کے کارکنان جو ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ اس میں جو پچھلے دنوں واقعہ ہوا جس میں ایم کیو ایم کا ایک کارکن جو ہے فہد عزیز، اس کو اس کی بارات کے دن جو ہے وہ پولیس اٹھا کے لے گئی، اور اس کے بعد اس کے اوپر مبینہ طور پہ تشدد بھی کیا گیا۔ وہ اس وقت ایک ہسپتال میں ہے، اس کو بعد میں شخصی ضمانت پہ چھوڑ دیا گیا۔ الطاف حسین صاحب نے اس کا سخت نوٹس لیا ہے، اور اس کے علاوہ جو اور واقعات ہوئے ہیں اس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ متحدہ اس وقت سندھ میں جو حکومت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور پچھلے 5 سال متحدہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مخلوط حکومت میں تھی، وفاق میں بھی اور سندھ میں بھی۔ دیکھنا یہ ہے کہ ایسے کیا معاملات پیدا ہو گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ بات ہو رہی ہے، کیونکہ جب سے کراچی میں آپریشن شروع ہوا اس کے بعد سے متحدہ کا یہ مطالبہ رہا ہے اور یہ شکایت رہی ہے بار بار کہ یہ آپریشن جو ہے یہ متحدہ کے خلاف کیا جا رہا ہے اور یہ ایون ہینڈڈ نہیں ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ طاہر مشتری صاحب ہیں، سینیٹر ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے، عاجز دھامرا صاحب جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، ان سے بھی بات کریں گے، اور مظہر عباس صاحب جو کہ کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور کراچی کے امور پہ بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں، ان کو ہم نیوٹرل امپائر کے طور پہ رکھیں گے اس بحث میں، اور جاننا چاہیں گے کہ اس وقت حالات جو ہے وہ کراچی میں کیا ہیں اور متحدہ کے یہ جو معاملات ہیں۔ ایک بات میں اور کہتا چلوں کہ اس تمام معاملے سے کچھ دن پہلے جو بی بی سی کی ڈاکیومنٹری کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئیں جس میں متحدہ نے احتجاج بھی کیا، اس کا گو کہ پاکستان کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ تعلق تو نہیں ہے، لیکن جو اس وقت عمومی تاثر ہے وہ یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ خاصے دباؤ کا شکار ہے، اور شاید اس دباؤ میں آ کے بھی اپنے رد عمل کا اظہار کر رہی ہے۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ایک لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ، واپس آتے ہیں، اپنے مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ خوش آمدید۔ بیلاگ میں آج بات ہو رہی ہے کراچی کے حوالے سے اور خاص طور پہ متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے، اور جو الطاف حسین صاحب نے بیان دیا۔ طاہر مشہدی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مشہدی صاحب یہ بتائیے کہ جو الطاف حسین صاحب نے ڈائریکٹ جو بات کی ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو، تو سمجھتے ہیں، میں اس سے لگتا ہی ہے، تاثر یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہے۔ کیا آپ اس بات سے اتفاق کریں گے؟ ایک تو یہ سوال ہے، اور دوسرا اس وقت ان حالات کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دباؤ کا شکار تو آپ نہیں کہہ سکتے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاپولر سے پاپولر ہوتی جا رہی ہے، کوئی ہمارا لاس آف ووٹ بینک ہوا نہیں، پروون ہے آن دی بیلٹ فیلڈ، اینڈ کسی طرح سے الطاف بھائی کا سپورٹ کم نہیں ہوا۔ ابھی ہم نے ایک پروسیشن ان سپورٹ آف ہمارے قائد ہم نے نکالی، انپریسیڈنٹڈ، اتنی بڑی پروسیشن کراچی میں کسی نے نہیں دیکھی۔ قائد اعظم کے مزار کے ہر ایونیو بلاک تھی۔ اس کے بعد اس سے پہلے الیکشنز ہوئی، اس میں ہم نے اپنی پوری 25 سیٹیں، پہلے تھی 25 سیٹیں اب لے لی۔ اس کے بعد بائی الیکشن ہوئی، لوگوں نے کہا کہ جی یہ لوگ دھاندلی کرتے ہیں یہ، تو بائی الیکشن میں فوج تھی پولنگ اسٹیشنز کے اندر، 4 سیٹوں ہم جیتے، اور ہمارے خلاف کسی مقابلے میں although single candidate representing all the political parties 10% سے زیادہ ووٹ نہیں لے سکا ہمارے کینڈیڈیٹ کے۔ تو وہ تو کراچی کی عوام نے بتا دیا کہ ہم متحدہ قومی موومنٹ کو چاہتے ہیں، اور ہم ناٹ اونلی اردو اسپیکنگ بٹ نام ہی ہمارا متحدہ ہے۔ ہمارے پاس سندھی بھائی ہیں، بلوچ بھائی ہیں، پنجابی ہیں، پختون ہیں، یہ اور کراچی بھی ایسا شہر ہے جس میں ساری خوبصورت قومیں پاکستان کی بستی ہیں، ادھر ترقی کرتی ہیں، بچے ان کے یہاں پڑھتے ہیں، یہاں پہ وہ روزی کماتے ہیں اور سیٹل ہوتے ہیں، بزنسز کرتے ہیں۔
تو یہ ایک میگا سٹی ہے. تو سب سے پہلے تو پرابلم جو ہے کراچی کا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سٹی ہے کوئی اباؤٹ 80 لاکھ کے لیے. اس کا انفراسٹرکچر, اس کا واٹر سپلائی, سیوریج, پولیس, یہ وہ, اینڈ اوور 2.5 کروڑ پیپل آر لیونگ ان دیٹ. تو وہ روٹی ہے, وہی سب نے شیئر کرنی ہے, اس کے لیے ٹینشنز ہوتی ہیں. اس کے بعد ہمارے لاسٹ 5 ایئرس سے لو اینڈ آرڈر سچویشن اتنی خراب ہوئی ہے. تو وہ والی بات نہ آپ کریں جو کہ جی آپ بھی حکومت میں تھے. ہم تھے, مگر جب لو اینڈ آرڈر ڈسکشن ہوتی تھی ہم آؤٹ آف دا لوپ تھے. اور پورے آپ کے ٹاک شوز چلتے رہے 5 سال ہماری یہ احتجاج پہ کہ جی ہمیں نہیں پوچھا جاتا, ہماری کمپلینٹس کے اوپر. ہم نے 3-4 دفعہ گورنمنٹ چھوڑی بھی. تو وہ کیا ہوا کہ ایک پولیٹیسائزڈ اینڈ کرپٹ پولیس فورس آ گئی وہاں پہ. مافیاز اسٹرانگ ہو گئے, ایبسولوٹلی اسٹرانگ. پہلے تو انہوں نے پولیس کے ساتھ اپنی کیا, کیونکہ پاکستان میں کوئی کرائم آپ کر ہی نہیں سکتے جب تک پولیس کی کنائونس یا کرپشن نہ ہو ساتھ آپ کے. اور اس کے بعد تھوڑی سی پولیٹیکل پیٹرنیج آپ کو چاہیے ہوتی ہے کرائم کرنے کے لیے. تو وہ پہلے کرمنل جو ہے مافیا والے, انہوں نے اپنے ادھر اڈے جمائے پولیس کے ساتھ مل کے, اور اس کے بعد انہوں نے پولیٹیکل بیکنگ بھی لے لی. اور اس کے بعد آپ کے آگے ڈرگ مافیا آ گیا, لینڈ مافیا آ گیا. پنجاب میں اگر کوئی ایک کنال کی زمین کے اوپر کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ لینڈ گریبنگ کی تھی ہے. بٹ کراچی میں 500 ایکڑ 300 ایکڑ کے حساب سے قبضے ہوتے ہیں. تو اٹ از بلینز آف روپیز, ناٹ ملینز, بلینز آف روپیز کا کاروبار ہے. ٹھیک ہے مشہدی صاحب, وہ سارے ملے ہوئے ہیں. اس کے بعد طالبان آ گئے, طالبانائزیشن آف کراچی ہو گئی طالبان کے. اور یہ سارا لو اینڈ آرڈر سچویشن جو ہوا, تو متحدہ قومی موومنٹ ہے, الطاف حسین صاحب ہیں جنہوں نے کہا کہ جی خدا کے لیے آپریشن کرو. یہ ہمارا فرض بنتا ہے ہماری عوام کو کہ ان کی جان مال کی ہم حفاظت کروائیں, جو کہ حکومت نہیں کر رہی تھی. تو ہم نے مانگا تھا یہ آپریشن, ہو کسی نے نہیں مانگا تھا. سب چیمپئنز آف ڈیموکریسی مگر ہم نے کہا تھا کہ اس کو بورڈ رکھو, ٹرانسپیرنٹ رکھو, اس کو پولیٹیسائز نہ کرو, اس کو پولیٹیسائز نہ ہونے دو. کرمنل کو کرمنل سمجھو, پکڑو. وہ نہیں کیا انہوں نے. عاجز دھامرا صاحب مجھے یہ بتائیے, عاجز دھامرا صاحب بہت سارے نکات اٹھائے ہیں مشہدی صاحب نے, اور مشہدی صاحب نے اس میں ایک تو بات یہ کی کہ کراچی کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ تقریباً 80 لاکھ کی آبادی کے لیے تھا. ان کے اندازے کے مطابق تقریباً 2.5 کروڑ جو ہے وہ آبادی ہو چکی ہے. ایک تو مسئلہ ہے کہ ابھی تک سینسس نہیں ہوا, اس لیے کوئی یقین سے کہا نہیں جا سکتا کہ کراچی کی آبادی کیا ہے, لیکن عمومی تاثر یہ ہے کہ 2 کروڑ کے لگ بھگ ہے. ایک تو انہوں نے یہ بات کی. دوسری انہوں نے یہ بات کی کہ بہت سارے جو ہے یہ پولیس میں کرپشن کے انہوں نے حوالے سے بات کی. پھر انہوں نے کہا کہ جی جو مجرم ہیں ان کو پیٹرنیج ملتی ہے پولیس کی بھی اور مختلف جماعتوں کی بھی, اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ آپریشن جو ہے ہم نے مانگا تھا, لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ آپریشن جو ہے وہ ایون ہینڈڈ ہو. اور ان کی بات سے تاثر یہ لگتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپریشن تو شروع ہوا لیکن یہ MQM کے خلاف شروع ہو گیا. اور چوتھی بات انہوں نے یہ کی کہ ہم مخلوط حکومت میں تو ساتھ تھے پیپلز پارٹی کے, لیکن اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ ہمارا کوئی اس میں ہاتھ تھا. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کبھی لوپ میں تھے ہی نہیں جب ہم حکومت میں بھی تھے. تو اب آپ کی پلیٹ پہ یہ کافی سارے نکات آ گئے ہیں, تو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا آپ اپنا بیانیہ پیش کر دیں. اعجاز صاحب بہت ساری تفصیلی بات کراچی پہ پہلے بھی ٹاک شوز میں ہوتی رہی ہیں, اور آج بھی مشہدی صاحب نے جس بات کا حوالہ دیا ہے, یقیناً کراچی 2 کروڑ سے زیادہ آبادی کا ایک شہر ہے, وہ سینسس ہونے چاہیے, وہ ایک الگ بحث ہے. دوسری بات کہ کراچی کے جو حالات ہیں وہ کنٹینیو خراب ہیں, اور کراچی بالکل اس بات سے بھی میں ایگری کرتا ہوں کہ ایک ہب ہے جو پاکستان کو 70% سے زیادہ کا ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے. تو بہت سارے افراد کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کراچی شہر میں آئیں, وہاں ٹھہریں, اور وہ اپنے اپنے روزگار کے حوالے سے آتے ہیں. پھر روزگار کے حوالے سے آ کے جب آبادی اتنی ہیوج ہو گئی ہے کراچی کی, اس میں یقیناً کرائم جو ہے اپنے اپنے انداز سے کنٹینیو جاری ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ لاسٹ 5 ایئر سے ہماری اتحادی پارٹی تھی, اور آخر تک وہ ہماری اتحادی پارٹی ہی رہیں.
مگر اس جیسے نیو الیکشن 2013 کے بعد جب متحدہ قومی موومنٹ نے یہ مطالبہ کیا کہ کراچی کے اندر آپریشن ہونا چاہیے تو ایک سٹنگ ہوئی اور تمام پولیٹیکل جو گروپ تھے وہ بیٹھے، اس میں متحدہ قومی موومنٹ بھی تھی اور پیپلز پارٹی بھی تھی اور بہت سارے دوسرے گروپ بھی تھے جو کراچی کے اندر الیکشن لڑتے ہیں۔ مجھے اس بات سے بھی اتفاق ہے کہ کراچی شہر کا جو مینڈیٹ ہے زیادہ تر وہ متحدہ قومی موومنٹ کے پاس ہے۔ اب جہاں آپریشن شروع ہونے کی بات ہوئی تو وفاقی سرکار اور سندھ سرکار ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا اور ڈیزائن کیا کہ کس حوالے سے اس آپریشن کو جاری رہنا چاہیے۔ دوسری بات، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ آپریشن صرف پولیٹیسائز ہو رہا ہے یا کسی ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو یہ آپریشن صرف سندھ حکومت یقیناً اس کی کپتانی کر رہی ہے، مگر سینٹرل گورنمنٹ بھی آن بورڈ ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ نے بعض اوقات سینٹرل گورنمنٹ سے مطالبے کیے، مگر اب جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے چیف آف آرمی اسٹاف سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انٹرفیرنس کریں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ بیٹھی ہے، پرائم منسٹر ہیں اور اس ٹیم کا حصہ انٹیریئر منسٹر بھی ہیں۔ اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ سندھ حکومت ڈیلیبریٹلی صرف ایک پارٹی کو ٹارگٹ کر رہی ہے تو میرے خیال میں یہ دنیا اب اتنی ایک وسیع ہو چکی ہے اور ایک چیز جو ہے چھوٹی سی وہ چینلز کے تھرو پوری دنیا کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور اس حوالے سے میں بات کہوں گا، بار بار تردید کی ہم نے کہ پولیٹیسائز نہیں ہے۔ اگر کہیں کہیں پولیٹیسائز ہوتا ہے یا پولیس افسران اپنے انداز سے اور کسی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو چیک اینڈ بیلنس ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے اگر کوئی واقعہ ہوا تو ان پر بھی کمیٹی بنائی گئی ہے اور متحدہ قومی موومنٹ ہائی کورٹ بھی گئی ہے، آج انہوں نے ایک پٹیشن کی ہے۔ ضرور چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے اور یہ اختیار کسی ایک افسر کو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جو لانگ پروسیس میں ایک چیز جا رہی ہے، ایک کراچی کو کا امن لوٹانے کے لیے ایک جو آپریشن کیا جا رہا ہے، یہ کسی کو ایک فرد واحد کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس میں گڑبڑ کریں۔ اور مگر پوائنٹ یہ ہے کہ اس ساری چیز کا جو مطالبہ ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف سے ہونے پر ہو رہا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ سے ہونا چاہیے۔ میں اس سوال کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن ذرا میں نیوٹرل امپائر کے پاس جاتا ہوں۔ مظہر عباس صاحب، آپ کراچی کو بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں اور کراچی کو بہت اچھے طریقے سے آپ جانتے بھی ہیں۔ یہ آپ نے باتیں بھی سنی، طاہر مشہدی صاحب نے بھی جو بیانیہ دیا اور عاجز دھامرا صاحب نے بھی۔ آپ ذرا تھوڑا سا اس کا تجزیہ کریں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے۔ اور طاہر مشہدی صاحب نے یہ بھی کہا کہ متحدہ کسی دباؤ کا شکار نہیں ہے اور اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم نے 25 سیٹیں جیتی تھی، 25 ہم نے دوبارہ جیت لی، بائی الیکشن کی بھی 4 ہم نے جیت لی اور کراچی ابھی بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس تمام صورتحال کو؟ دیکھیں اعجاز، یہ بات ٹھیک ہے کہ کراچی کا مینڈیٹ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے پاس ہے اور کراچی حیدرآباد کا تقریباً مینڈیٹ ایم کیو ایم کے پاس ہے، اس لیے رسپانسبلٹی بھی ایم کیو ایم کی زیادہ بنتی ہے کہ کراچی میں امن بھی ہو اور حیدرآباد میں بھی امن ہو۔ صرف کراچی ہم پورے سندھ سے الگ کر دیتے ہیں، حالانکہ پورے سندھ میں صورتحال اینڈ آرڈر کی اچھی نہیں ہے، لیکن چونکہ فوکس کراچی ہے اس لیے کراچی پہ بات کریں گے۔ اگر آپ سپریم کورٹ بدامنی کیس، کراچی بدامنی کیس اگر آپ دیکھیں جو سپریم کورٹ میں ہے اور اس کی فائل کبھی اگر کراچی آنا ہو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جتنا ڈیپ روٹڈ جا کے انہوں نے اس چیز کو انویسٹیگیٹ کیا ہے اور جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ واقعی آئی اوپنر ہیں کہ کس طریقے سے کراچی میں گن کلچر فروغ پاتا ہے، کن کن روٹ سے اسلحہ آتا ہے کراچی میں، کس طریقے سے کون سی مافیا ایکٹیو ہیں، کس طرح زمین کا جھگڑا کراچی کی پوری بدامنی سے لنکڈ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں سیاسی گروہ کسی نہ کسی حوالے سے، جو میں اس کی فائلز کی بات کر رہا ہوں، کہ کسی نہ کسی حوالے سے اس میں ان کی کنائونس شامل ہے، اس میں گورنمنٹ پارٹیز بھی شامل ہیں، اس میں دیگر جماعتیں بھی شامل ہیں، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ اب یہ جو آپریشن ہے، یہ ہمیشہ اس کو آپریشن کا نام دے دیا جاتا ہے۔ کراچی میں آج تک جتنے بھی آپریشنز ہوئے ہیں ان کا نیٹ رزلٹ جو ہے وہ کچھ نہیں نکلا اور الٹیمیٹلی کراچی وہیں کھڑا نظر آتا ہے۔ 92 کا آپریشن لے لیں، 93 کا آپریشن لے لیں، 98 کا آپریشن لے لیں، اس کے بعد کی صورتحال دیکھیں، کراچی ہم کو وہیں کھڑا نظر آتا ہے جہاں آج سے 25-30 سال پہلے ہے۔ کراچی کی سچویشن خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ کلیمز ہر آپریشن میں یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ بڑی کامیابی حاصل ہوئی، بڑے لوگ پکڑے گئے ہیں،
ابھی بھی ایک کلیم کیا جا رہا ہے کہ 15,000 لوگ پکڑے گئے تھے، اس میں جو ہے کئی لوگ جو ہیں وہ رہا کر دیے گئے انویسٹیگیشن کے. یہ ساری چیزیں بیسکس کوئی بھی گورنمنٹ کا آدمی یہ آ کے بتا دے کہ اس نے کوئی بیسک اسٹرکچر میں تبدیلی کی ہو کہ یہ میں مطمئن ہو جاؤں کہ کراچی میں اس اسلحہ کی ریکوری کے بعد اسلحہ نہیں آئے گا، میں مطمئن ہو جاؤں کہ کراچی میں لینڈ مافیا کا قبضہ ختم ہو جائے گا، میں مطمئن ہو جاؤں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ملیٹنٹ ونگ ختم ہو جائیں گے، میں مطمئن ہو جاؤں کہ کراچی میں لیاری جیسی علاقے ہیں یا دیگر علاقے ہیں وہاں لوگ رات کو فریلی گھوم سکیں گے. ایسا کوئی بھی حکومت آج سے اب 4 مہینے آپریشن کو ہو گئے، میں ان کو مزید 1 سال دیتا ہوں کہ 1 سال بعد آ کر قائم علی شاہ صاحب یہ کہہ دیں کہ کراچی از اے پیسفل سٹی ناؤ. یہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا. ایم کیو ایم کے ہمارے ساتھی نے یہ کہا کہ ہم 5 سال حکومت میں رہے، لیکن یہ جو ہوتا ہے کہ آپ 5 سال رہے لیکن رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں ہے. میں اس تھیوری کو باہر نہیں کرتا. آپ اگر گورنمنٹ کا حصہ ہیں تو آپ اچھے اور برے دونوں کے ذمہ دار ہیں. اچھے میں آپ کا حصہ بھی ہے اور برائی میں بھی آپ کا حصہ ہے، اس لیے کہ برائی میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کیبنٹ میں بیٹھے ہوں لیکن آپ یہ کہیں کہ برائی کا میں حصہ نہیں ہوں. یہ آپ کو رسپانسبلٹی لینی پڑے گی، آپ کو اس کی اونرشپ بھی لینی پڑے گی، چاہے اچھے کام ہو یا غلط کام ہو. تو میرا خیال ہے ایم کیو ایم کے اسٹیکس بہت ہائی ہیں، اور ایم کیو ایم ظاہر ہے کیونکہ اس کا مینڈیٹ ہے، لوگوں نے اسے منتخب کیا اور بارہا منتخب کیا ہے. 87 آنورڈز جو ہے کراچی میں ایم کیو ایم کی انڈسپیوٹڈ مینڈیٹ ایم کیو ایم کا رہا ہے. لہذا کراچی کی سچویشن اگر خراب ہوتی رہتی ہے تو اس میں ایم کیو ایم ڈسٹربڈ ہے. آج بھی سچویشن ایسی ہے کہ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایم کیو ایم بہت کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے. کمفرٹیبل پولیٹیکلی میں نہیں بات کر رہا، لیکن دوسرے حوالوں سے ایم کیو ایم کمفرٹیبل پوزیشن میں آج نہیں ہے، ڈسٹرب ہے، اور ڈسٹرب جینوئنلی ڈسٹرب ہے. کیونکہ ظاہر ہے لندن میں 3 انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ خود آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو برملا آ کے الطاف حسین صاحب نے بارہا پریس کانفرنس میں بھی اپنے خطابات میں بھی ان طرف اشارہ کیا، انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے. تو آپ کیسے ڈسٹرب نہیں ہوں گے؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم ڈسٹرب نہیں ہے جب ان کا قائد یہ کہہ رہا ہے کہ میری جان کو لندن جیسی جگہ پہ خطرہ ہے؟ تو لہذا ایم کیو ایم میں ڈسٹربنس تو ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دوسری جگہ میں نے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد آ کے آپ نے بہت سارے اہم نکائے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور کچھ ان سوالات کو لے کر طاہر مشہدی صاحب کی طرف جاتے ہیں اس وقفے کے بعد. خوش آمدید. بیلاگ میں بات ہو رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے، اور جیسے پہلے ذکر ہوا کہ الطاف حسین صاحب نے باضابطہ انتظامی اسٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو ڈائریکٹلی مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ میرے کارکنان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور آپ اس چیز کا نوٹس لیں. اسی سے بات آگے بڑھی اور مظہر عباس صاحب وقفے پہ جانے سے پہلے انہوں نے بہت ساری باتیں کی، جن میں سے بنیادی چیز یہ تھی، انہوں نے کہا کہ کراچی میں جتنے بھی آپریشنز ہوئے ان تمام آپریشنز کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. کراچی وہیں کا وہیں کھڑا ہے، بلکہ بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیف منسٹر جو ہیں قائم علی شاہ صاحب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگلے 1 سال میں بھی وہ کراچی کو صاف کر سکیں گے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایم کیو ایم کا یہ کہنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے کہ ہم مخلوط حکومت تھے اور مخلوط حکومت کی جو اچھی چیزیں تھیں ان کا تو ہم صحرا جو ہے اپنے سر پہ لے سکتے ہیں، لیکن جو برائیاں ہوئیں اس سے ہم اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں، یہ مناسب بات نہیں ہے. اسی حوالے سے بات کرتے ہیں طاہر مشہدی صاحب کی طرف شمع کو بڑھاتے ہیں. انہوں نے عاجز دھامرا صاحب کی بات بھی سنی اور مظہر عباس صاحب کی. مشہدی صاحب، معاملہ یہ ہے کہ آپریشن جو ہے وہ تو ایم کیو ایم نے مانگا، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے جو ایک تاثر ہے کہ جب آپریشن شروع ہوا تو چونکہ ایم کیو ایم کے پاس جو انڈر گراؤنڈ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ظاہر ہے آپریشن کا رخ جو ہے وہ زیادہ ایم کیو ایم کی طرف جائے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ایم کیو ایم نے مانگا بالکل فراخ دلی سے آپریشن ہم نے مانگا، ہم نے کہا اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھو، اس کو اباب بورڈ رکھو، اس کو انصاف کے ساتھ چلاؤ، اس کو وکٹمائزیشن کی طرف نہ لے کے جاؤ اور پولیٹیسائز نہ کرو. اور
سب سے پہلے جو سیف گارڈ پرائم منسٹر صاحب نے اور چیف منسٹر صاحب نے آفر کیا اور جو ہم نے کہا کہ مسٹ بی دیئر اگر آپ آپریشن شروع کرنے سے پہلے کہ ایک مانیٹرنگ ٹیم ہو اور ناٹ آف پولیٹیشنز، نہ ہمارے ہوں نہ اے این پی کے ہوں نہ پیپلز پارٹی کے، اچھے انٹلیکچوئلز آف کراچی، اچھے لوگ ہو وڈ سپروائز، اوپر سے بیٹھ کے دیکھتے رہے کہ یہ صحیح سمت میں چل رہا ہے۔ اب آپریشن تو شروع ہو گیا، ڈیلی میڈیا ہائپ بھی ہو گئی، ڈیلی پریس کانفرنسز بھی آ گئے، بڑے بڑے خوبصورت فوٹوگرافس بھی نظر آئیں، لوگ بوری ڈالی ہوئی، چاہے پولیس والوں کے اوپر ہی چادر ڈال کے سامنے کیمرہ، تو بڑے خوش ہوتے ہیں کیمرہ کے آگے آنے کہ جی ہم نے 40 پکڑے، 11,000 انہوں نے پکڑے ہیں، ایک بھی کورٹ کے آگے نہیں لایا گیا، ایک بھی کنوکشن نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آج بھی 13 آج بھی روز مارے جا رہے ہیں، 13 سے 15، آج بھی بطخ ہو رہی ہے، آج بھی مافیاز کھلے گھوم رہے ہیں، آج بھی کرمنلز ہیں، آج بھی آپ کا ٹی وی ڈیلی دکھاتا ہے گینگز کو ایک دوسرے کو فائرنگ کرتے ہوئے، راکٹ لانچر چلاتے ہوئے، ان کو تو کوئی اریسٹ نہیں کر رہا۔ تو یہ 11,000 ہیں کہاں؟ کراچی جیل میں تو نہیں رکھ سکتے، اس کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ تو وہ اگر 11,000 آپ نے کرمنلز پکڑے ہیں تو پھر یہ لوگ کون ہیں جو مار رہے ہیں لوگوں کو؟ تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا ریشنل کرو، ریزنیبل کرو۔ پولیس وہی ہے، پارٹ آف دا پرابلم کیا تھا؟ 5 سال سے ایک گورنمنٹ تھی، 5 سال سے ایک پولیس تھی، 5 سال سے رینجرز تھے، 5 سال سے مافیاز تھے، 5 سال سے کرمنلز تھے۔ سو آل دی پارٹ آف دا پرابلم آپ دے دیا کہ جی آپ سالو کرو۔ دیر از نتھنگ نیو ان، دیر از نو ایلیمنٹ نیو ان دیٹ کہ جی آ کے آپ نے کچھ کیا ہے کہ جی کچھ کر لے۔ اب آپ دیکھیں، اچھا شادی سے یہ تو باتیں میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اسپیسیفکس کے اوپر آئیں۔ میں اسپیسیفک آپ کو بتا رہا ہوں آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کیسے بگڑا۔ میں جب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ 11,000 پکڑنے کے باوجود راکٹ لانچرز بھی فائر ہو رہے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کو مار بھی رہے ہیں، تو آپ ذرا مجھے اسپیسیفکلی بتائیں کہ یہ کون لوگ ہیں، کیا ان کا تعلق باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے؟ کیونکہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ آپریشن کا رخ تو MQM کی طرف موڑ دیا گیا، لیکن جو باقی پارٹیوں کے جو بدماش ہیں وہ کھلے عام پھر رہے۔ دیکھیے، پیپلز پارٹی نے کوئی کمپلین نہیں کی، ANP کمپلین کرتی ہے اسمبلیز میں بھی اور ویسے بھی ٹی وی ٹاک شوز پہ بھی کہ ہمارے کارکنوں کو اٹھایا جاتا ہے، یہ کیا جاتا ہے، تشدد کی جاتی ہے۔ JUI والے بھی آج میرے خیال میں کوئی وہ واک آؤٹ کر رہے تھے کہ جی ہمارے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ تو اٹھایا تو جا رہا ہے، وی ڈونٹ مائنڈ دیٹ۔ یہ ہم نے تو مانگا اسی لیے تھا کہ آپ کرمنلز کو اٹھاؤ، مگر وہ کرمنل کو قوم کو دکھاؤ، وہ کرمنل کو کرمنل کی طرح ٹریٹ کرو، اس کو کورٹ میں لے جاؤ انڈر ڈیو پروسیس آف لا۔ Nobody should become judge, executioner and the jury. تو آپ پروسیس آف لا کرو اور لے کے جاؤ، اور کچھ نہ کچھ پروف آف دا پڈنگ از ان دی ایٹنگ، کچھ تو دکھاؤ مجھے 5 مہینے بعد مجھے کچھ دکھاؤ کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ طاہر مشہدی صاحب، آپ دولہے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، میں جاتا ہوں۔ نہیں بھائی دیکھیے، دولہے کو آپ اٹھا کے لے جاتے ہیں اس کی بیوی کے سامنے سے، جو آج ہی شادی ہوئی ابھی تک گھر نہیں گئے، بالکل صحیح ہے، اس کو مار کے آپ انٹینسو کیئر میں بھیج دیتے ہیں۔ آپ اپنے 10 سے زیادہ جوڈیشل کلنگ سے ہمارے لوگوں کو ہو گیا، ہمارے MP کہا کہ جی سوری یہ غلطی ہو گئی۔ سینیٹر دھابرا صاحب، مجھے یہ بتائیے، جو طاہر مشہدی صاحب بات کر رہے ہیں، طاہر مشہدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک شفافیت نہیں ہے سارے معاملے میں، حکومت آپ کی ہے سندھ میں، تو آپ جو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر کنسرنڈ سٹیزنز بھی ہونے چاہیے تھے، ایک شفافیت ہونی چاہیے تھی، اگر آپ نے آپریشن کرنا ہے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کے، تو آپ یہ جو ان کی شکایات ہیں ان کو کیوں نہیں دور کرتے؟ دیکھیں اعجاز صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ آپریشن اپنی سمت میں جاری ہے، اس پر تحفظات ہیں متحدہ موومنٹ کے۔ اب جیسا کہا گیا کہ ANP شکایت کر رہی ہے، JUI شکایت کر رہی ہے، میرے خیال میں ANP کا موقف کلیئر ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے کارکنوں سے شروع کیا جائے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کرمنل جو ہیں کراچی کے اندر یہ صرف سیاسی کارکن ہیں اور ہر پارٹی کا کوئی نہ کوئی کارکن ہے، یہاں پر گروپ ہیں، مافیاز ہیں،
اور کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ علاقوں کے اندر وہ کرمنل کسی نہ کسی پارٹی کا فلیگ استعمال بھی کر دیتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ اسی آپریشن کے حوالے سے لیاری کے اندر سٹنگ ایم پی اے جو منسٹر بھی تھے ان کے گھر پر بھی ریڈ پڑے تھے اور ان کے سرکاری جو اسلحہ رینجرز کو شک تھا وہ اٹھا کے لے گئے. اس طرح آپریشن اپنی سمت میں جا رہا ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ جب آپ یہ کہیں کہ اس شہر کی بہت بڑی اسٹیک ہولڈر ہے متحدہ قومی موومنٹ, تو کہیں نہ کہیں گرفتاریوں کی تعداد میں سے کوئی نہ کوئی کارکن زیادہ تعداد میں شاید اس پارٹی کے ہو. 11,000 جہاں تک کارکنوں لوگوں کے پکڑنے کی جہاں بات ہے وہ صرف کارکن, وہ صرف پولیٹیکل کہہ رہے ہیں کہ اس آپریشن کے باوجود ہو کچھ بھی نہیں رہا. اعجاز میں کلیئر کر دوں کہ ہمیں دیکھیں سچ بھی بولنا چاہیے. یہاں پر صرف ہم پوائنٹ اسکورنگ کریں کہ نہیں جناب بالکل ٹھیک ہو جائے گا, جیسا کہ مظہر صاحب نے بات کی کہ 1 سال کے اندر بھی چیف منسٹر صاحب یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. اس کا مطلب کہ کراچی شہر کے اندر جس طرح کرمنلز موجود ہیں, جس طرح اسلحہ موجود ہے, یہ صرف 4 مہینے کے اندر رزلٹ دینے والی بات نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ 11,000 جو لوگ پکڑنے کی بات کرتے ہیں یہ صرف ہر ایک ہی پارٹی کے کارکن ہیں یا مختلف پارٹی کے صرف کارکنوں پر مشتمل یہ اسٹرینتھ ہے, کرمنلز کی ہے. اور آپ کو پتا ہوگا اعجاز صاحب, تو پھر اسی شہر یہ سوال اٹھتا نا دھامرا صاحب, یہ سوال اٹھتا ہے صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اسی شہر کے اندر وہ آکسیجن تو ختم کریں نا, فنڈنگ کی طرف جائیں, اسلحے کی ترسیل کی طرف جائیں. اس کے یہ 2 چیزیں کیے بغیر آپ جتنے مرضی لوگوں کو اٹھا لیں گے اس کے باوجود یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا. مظہر عباس صاحب اسی چیز کی طرف تو اشارہ کر رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں اعجاز صاحب, اسی شہر کراچی کے اندر اسی آپریشن کے دوران بہت سارے ایسے لوگ پکڑے گئے جو مختلف تعداد کے قتل و غارت گردی میں ملوث تھے. یہاں پر ججوں کے اوپر بھی ہائی کورٹ کے جسٹس باکر کے اوپر حملہ ہوا, وہ لوگ گرفتار ہوئے. منگو پیر سے بہت ساری گرفتاریاں ہوئی ہیں, کرمنل گرفتار ہیں, انڈر انویسٹیگیشن ہیں. یہ نہیں ہے کہ جس کو آپ پکڑیں وہی کرمنل ہو, مگر اس کے باوجود کرمنل پکڑے گئے ہیں. ایک حقیقت پسندی سے میں یہ بات ضرور کروں گا کیونکہ میرا تعلق بھی حکمران پارٹی سے ہے کہ صرف ہم یہ کہیں کہ 4 ماہ کے اندر یا جو لوگ گرفتار ہیں کراچی میں امن ہو جائے گا. کراچی میں مسلسل ہمیں اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. اس میں متحدہ قومی موومنٹ بہت بڑی جماعت ہے, اس کو اس آپریشن پر جہاں جہاں تحفظات ہیں بالکل ان کا اظہار کرنا چاہیے, مگر آپریشن اسی کا اظہار کر رہے ہیں ہونا چاہیے. چیک اینڈ بیلنس ہے. میں نے کہا کہ اس آپریشن میں وفاقی حکومت کی پارٹنر ہے ہمارے, تو اگر سندھ حکومت زیادتی کر رہی ہے تو وفاقی حکومت کی لینا ہے. دھامرا صاحب لیٹ می ٹیک اے بریک. اس میں جو آپ نے نکات اٹھائے ہیں, متحدہ اپنے تحفظات کا جو ہے وہ اظہار کر رہی ہے, برملا کر رہی ہے, یہاں تک کر دیا ہے کہ چیف آف دی آرمی سٹاف کو اور ڈی جی ISI کو جو ہے وہ باضابطہ نوٹس لینے کا کہہ دیا ہے. میرے خیال میں اس سے زیادہ اور تحفظات کا کیا اظہار کیا جا سکتا ہے, لیکن اس میں اور بھی اہم نکات ہیں جن کو لے کے میں مظہر عباس صاحب کی طرف جاتا ہوں, بٹ آفٹر دس بریک. بیلاگ میں خوش آمدید. بات ہو رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ کا اس وقت جو معاملہ ہے کراچی میں اسی کے حوالے سے. اس میں وقفے پہ جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ آپریشن جو ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوں گے, کیا کیا ہو سکتا ہے, کیا ممکن ہے, کیا اس وقت فوری طور پہ ممکن نہیں ہے. اس میں اہم چیز یہ ہے کہ جو جانے سے پہلے بات ہوئی کہ اسلحے کی ترسیل جو ہے, اسلحہ کہاں سے آتا ہے اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ جو فنڈنگ آتی ہے مختلف طریقوں سے, ظاہر ہے پیسے کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا, نہ اچھا نہ برا. اور یہ دہشت گردی کے حوالے سے بھی درست ہے اور مجرمانہ کارروائیوں کو روکنے کے حوالے سے بھی بہت اہم چیز ہے کہ فنڈنگ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کام کیا جائے تاکہ ان کو ڈی آکسیجنیٹ کیا جائے ان گروپس کو. اور تیسری سب سے اہم چیز ہے کہ ابھی تک یہی کسی کو نہیں پتا کہ کراچی کی آبادی کتنی ہے. ہم اس وقت محض اندازے جو ہیں وہ اس حوالے سے لگا رہے ہیں. مظہر عباس صاحب, یہ آپ گفتگو سن رہے تھے دوسرے راؤنڈ میں جو بات ہوئی, دھامرا صاحب نے بھی جو کی اور مشدی صاحب نے بھی کی. اب یہ جو مسئلہ, جیسے میں نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ اسلحے کی ترسیل کے حوالے سے, ان تمام چیزوں کے حوالے سے, یہ چیزیں لوگوں کو پتہ ہیں لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا کہ اس میں کیا مشکلات حائل ہیں, کیا وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اعجاز, اصل چیز وہی ہے کہ اسٹرکچرل چینجز کوئی نہیں آ رہی ہیں, بہت ہی ایڈہوکزم پہ کام ہو رہا ہے. آپ نے لوگ پکڑ لیے, لوگ دیے, کسی کو کورٹ میں پیش کر دیا, اس میں بہت سے آپ نے یقیناً بہت سے ایسے لوگ پکڑے ہوں گے جن کے بارے میں آپ کے پاس ٹھوس شواہد بھی ہوں گے. لیکن جو اسٹرکچرل چینج کی میں بات کروں, میں آپ کا جو کراچی آفس ہے یہ کراچی کے ریڈ زون میں ہے.
وزیر اعلیٰ ہاؤس 2 قدم پر ہے یہاں. آپ کبھی یہاں آئیں, میں آپ کو لے کے چلتا ہوں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ریڈ زون کی حالت ہے اور اتنا انسیکیورڈ ایریا ہے یہ کہ جہاں جو بھی چاہے جس وقت بھی چاہے کارروائی کر سکتا ہے. تو اگر آپ کا ریڈ زون جو سب سے زیادہ پروٹیکٹڈ ایریا, سپوزڈلی پروٹیکٹڈ ایریا ہونا چاہیے, وہ اتنا انسیکیورڈ ہے کہ آپ چیف منسٹر ہاؤس سے ذرا نیچے جائیں تو آپ کو وہاں سڑک پہ جو ہے وہ چائے والے ملیں گے, بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہوں گے, اور کسی وقت جب واردات ہو جائے گی تو ایک دم پولیس ایکٹیو ہو جاتی ہے. تو یہاں ریئیکشن ہوتا ہے, یہاں ایکشن نہیں ہوتا. کوئی ایک واردات ہوگی, وہ ایریا کچھ عرصے کے لیے پروٹیکٹڈ ہوگا, اس کے بعد تو اسٹرکچرل چینجز جو ہیں وہ بالکل بھی نہیں آ رہی. اسی وجہ سے 1989 سے رینجرز اس شہر میں ہے. آپ مجھے بتائیں اس کی کیا پرفارمنس رہی ہے 89 سے. آپ اگر اتنا ہی پیسہ پولیس کی بہتری میں خرچ کرتے, پولیس کو ریسٹرکچر کرتے, تو شاید نتائج زیادہ بہتر ہوتے. لیکن انفارچونیٹلی اگین ایم کیو ایم الائی ہونے کے باوجود, ایم کیو ایم جو پچھلے دور میں رینجرز کی تعریف کرتی رہی ہے, میں آپ کو آن ریکارڈ بتا دوں کہ رینجرز کی انہوں نے پرفارمنس کی تعریف کی ہے. اچھا مظہر عباس صاحب ایک توقف کیجئے, سینیٹر شاہی سید بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. شاہی سید صاحب خوش آمدید. پروگرام میں بات ہو رہی ہے متحدہ نے جو ایک تو اے این پی اس کو کس طریقے سے دیکھتی ہے, کیا ہو کیا رہا ہے کراچی میں؟ بھائی جان آپ معذرت صاحب جو کوشچن مجھے سمجھ نہیں آیا, کوئی آواز نہیں آ رہا تھا, آواز کٹ گیا تھا. جی میں آپ کو یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم نے چیف آف دی آرمی اسٹاف سے اور ڈی جی آئی ایس آئی سے کہا ہے کہ نوٹس لیا جائے ہمارے کارکنان کی ہلاکتوں کا اور گرفتاریوں کا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن جو یہ ہو رہا ہے وہ ایون ہینڈڈ نہیں ہے. اے این پی کا کیا موقف ہے کراچی کے حالات اور اس آپریشن کے حوالے سے؟ دیکھو سب سے پہلے کہ آرمی آپریشن ہوا یا جو بھی ہم لوگوں نے مانگا تھا, ایم کیو نے بھی مانگا تھا, ہم نے بھی مانگا تھا, اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ کراچی میں امن و امان ہو جائے, بدتخوری اور یہ جو لوگوں کو تھریٹ کی فون آتے ہیں یہ چیزیں ختم ہو جائے گی. لیکن چونکہ موجودہ گورنمنٹ کی یہ تھی کہ بھائی فوج انوالو نہیں ہو سکتا, فوج کے لیے مشکل ہے. اور دوسری بات ہے جو فوج کے آپریشن سے لوگ غلط مطلب لیتے کہ جیسے فوج آپریشن سے یہ مطلب نہیں کہ وہ مارشل آرٹ لگ جائے اور وہاں پہ نظام سنبھالے. سیم لائک سوات اور بنیر کی طرف جیسے فوج آیا تھا وہاں ہماری خیبر پختونخوا میں حکومت بھی چل رہی تھی, وہ فوج بھی آ کر کے وہ آپریشن ہوا تھا. ہم وہی آپریشن چاہ رہے تھے, لیکن بہرحال موجودہ حکومت نے یہ سمجھا کہ ہم رینجر کے ذریعے کر دیں گے, تو ہمیں اپنے اداروں کے ریسپیکٹ کرتے ہیں, ہم نے اس کو ویلکم کیا کہ بالکل کرے, اور آج بھی ہم کرتے ہیں. مگر اس کا نتیجہ تو یہ نکلا کہ پچھلے دن میں جب سے آپریشن شروع ہوا تو اب پولیس والوں کو مارنا شروع ہو گیا. پولیس وردی کے اندر بھی 4 جو چیز تھی, پولیس پر ڈے کے حساب سے شہید ہوتے ہیں, ہر دن پولیس والے مارے جاتے. لہٰذا یہ وہ چیزیں اور پرچیاں جو آنی تھی اس میں کمی نہیں. جو آپریشن کے بعد کچھ ہمارے توقعات یا بزنس مینوں کے تھے یا عام شریف لوگوں کے تھے, ان کا تو توقعات تھا کہ اس کے بعد کوئی فائدہ ہوگا, لیکن میرے خیال میں کہ ان چیزوں میں ایک پائی کی کمی نہیں آئی. لہذا کنٹینیو ہمیں کسی افیسر پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن اس آپریشن کا جو ریزلٹ چاہیے تھا وہ ریزلٹ تو نہیں مل رہا ہے. لہذا یہی وہ تحفظات ہے کہ ہمارے تحفظات طے ہے. البتہ آپریشن کو ابھی اپریشیٹ کرتے, آپریشن کرے, اکراس سے بورڈ کرے, کسی قومیت کو ختم نہ کرے, کسی پارٹی کو ختم نہ کرے, کسی مسلک کو ختم نہ کرے, وہ کلر اور بدماشوں کو ختم کرے, وہ بتے والا مافیا کو ختم کرے. اور اگر ٹھیک ہے شاہی صحیح صاحب, جو مولانا عدالت کرے, بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. ٹھیک ہے مظہر عباس صاحب, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, یہ ذرا سمجھانے کی مجھے کوشش کریں. ایم کیو ایم بھی یہ آپریشن مانگ رہی تھی, اے این پی بھی یہ آپریشن مانگ رہی تھی, سب جو ہیں وہ یہ آپریشن مانگ رہے ہیں. تو اس کے بعد جب آپریشن شروع ہوتا ہے تو پھر ساری بات ہوتی ہے کہ جی وہ اے این پی کہتی ہے جی ہمارے کارکنان اٹھائے جا رہے ہیں, متحدہ کہتی ہے ہمارے کارکنان اٹھائے جا رہے ہیں. تو یہ اس کو کس طریقے سے اس معاملے کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں وہی جو چیزیں طے ہوئی تھیں, اگر اس طریقے سے چیزیں ہوتی تو شاید اس میں بہتری آتی. یعنی جو مانیٹرنگ کا طریقہ کار پرپوز ہوا تھا وہ نہیں بن سکا. آپ کوئی جوڈیشل کونسل بنا دیتے جس پہ کوئی بھی شکایت لے کے جا سکتا تھا, اور ایک طرح سے وہ اوور سائٹ ہوتی آپریشن کی, وہ بڑی بہتر چیز ہو سکتی تھی. پھر اسپیڈی کورٹس نہیں بنائے گئے, جو طے ہوا تھا کہ اسپیڈی کورٹس بنائے جائیں گے. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ 15,000 میں سے آپ نے مشکل سے شاید 100 لوگ ہوں گے یا اس سے بھی کم ہوں گے جن کو عدالتوں میں پیش کیا گیا. تو باقی لوگ کدھر گئے, وہ کون لوگ تھے,
ان کا کوئی بریک اپ سامنے نہیں ہے. کوئی 11,000 کہتا ہے, کوئی 15,000 کہتا ہے, کوئی 27,000 کہتا ہے. اس لیے کہ یہ چیز بتائی نہیں جا رہی کہ کتنے لوگ اٹھاتے ہیں, کتنے لوگ چھوڑتے ہیں, کتنے لوگوں پہ کیس آپ بناتے ہیں. ایک آدمی پہ آپ کہتے ہیں 100 کیسز ہیں, تو ان 100 کیسز کے چالان کیوں نہیں پیش ہوئے؟ یہ اس وقت چیزیں ہو سکتی تھی اگر کوئی ایسی کاؤنسل بنتی اوپر جو ان ساری چیزوں کو مانیٹر کرتی, جس کو بھی شکایت ہوتی, اگر شہری کو شکایت ہوتی, کسی پولیٹیکل پارٹی کو شکایت ہوتی, اور اس کے بعد آپ ایک میسو آپریشن کرتے مختلف جگہوں پہ, اور آپریشن کبھی بھی اناؤنس نہیں ہوتا کہ میں اعلان کروں کہ 10 دن بعد سے آپریشن شروع ہوگا, اس کے بعد اس 10 دن میں کون بچے گا؟ بالکل صحیح ہے. آپ بتا دیں کہ لیاری کا کوئی بھی نون آدمی گرفتار ہوا نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے مظہر عباس صاحب. عاجز دھامرا صاحب, پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, 1 منٹ ہے آپ کے پاس. جو بات اس وقت مظہر عباس صاحب نے کی وہ بہت اہم ہے, اور وہ اشارہ انہوں نے کیا کیونکہ یہی بات طاہر مشہدی صاحب بھی کر رہے تھے. جس طریقے سے معاملات طے ہوئے تھے اس طریقے سے آپریشن جو ہے وہ کنڈکٹ نہیں ہوا. میں اپنے الفاظ کو پھر دہراؤں گا کہ نیت بالکل ٹھیک ہے. جہاں تک کمیٹی کی بات تھی, ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ آپریشن اپنے صحیح سمت میں جا رہا ہے, اور کمیٹی کی جو بات تھی, ابھی تک میں نے کہا کہ پارٹنر ہے سینٹرل گورنمنٹ سندھ حکومت کے ساتھ, وہ مطالبہ اس پرائم منسٹر کے سامنے رکھا جائے نسبت کے کسی دوسرے ادارے کے سربراہ. دوسری مظہر صاحب نے ایک بات کہی کہ 1989 سے رینجرز ہے اور پولیس پہ کیوں نہیں اعتماد کیا جا رہا. تو یہی تو بات ہے کہ پولیس پہ ہم تمام جلد یہ الزامات لگا دیتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ پولیٹیسائز ہے اور کسی نہ کسی سیاسی شخصیت کے بنیاد پر وہ کام کرتی ہے, اس لیے رینجرز. دوسری بات یہ ہے کہ صرف سندھ کے حالات کی ہم بات تو فوکس ہے اس لیے کر رہے ہیں, مگر اوورال پورے پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. آج بھی لاہور کے اندر کرائم کا جو ریشو ہے وہ سندھ سے زیادہ ہے. دوسرے صوبوں کی حالت ہے, اس کو چھوڑ دیں. نہیں, کراچی کے اندر جو رینجرز کی جیسا بات ہو رہی ہے, بلوچستان کے اندر ایف سی موجود ہے, ایف سی موجود ہے, مگر اس کے باوجود وہاں کے حالات سنبھلے نہیں جا رہے. سکتا ہوں کہ لاہور کے حالات کراچی کی طرح کے نہیں ہیں. ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے, اس آپریشن کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. جو کراچی میں کنٹینیو کرائم جو ہے وہ جڑ پکڑ چکا ہے. پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. I have to go to طاہر مشہدی صاحب for the last word. لیکن میں آپ کو یہ کہتا چلوں کہ لاہور کی بات نہ کریں, لاہور کے حالات جو ہے ان میں اور کراچی کے حالات میں بہت فرق ہے. طاہر مشہدی صاحب, نہیں, میں کرائم کے ریشو کی بات کر رہا ہوں. ایک جو ہے رہ گیا ہے, مجھے ذرا کوئکلی جو بتائیں, جیسے یہ بات ہو رہی ہے کہ جی پرائم منسٹر صاحب کے سامنے یہ چیز رکھیں, چیف آف دی آرمی سٹاف کو کہنے کی کیا ضرورت ہے, وہ ذرا آپ تھوڑا سا اس کے حوالے سے بتا دیجیے. دیکھیے, ہم نے ہر دروازے کو کھٹکایا ہے. الطاف حسین بھائی نے ہر جلسے میں ہر لیول پہ اپیل کی ہے, چیف منسٹر کے لیول پہ, لوکل منسٹرز کے لیول پہ, پرائم منسٹر کے لیول پہ, ہر جگہ وی ہیو ٹرائیڈ ٹو اسپیک ٹو ایوری بڈی. یہ تو ہو گیا, مگر بہت ضروری بات 1 منٹ آدھے منٹ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں اریسٹ جب ہوتا ہے آدمی وہ مفت ہے, مگر کوئی آدمی آج تک چھوٹا نہیں ہے جب تک اس نے پولیس کو پیسے نہیں دیے. تو اگر 15,000 لوگ غائب ہو گئے ہیں تو یہ کروڑوں روپے کی کاروبار چل رہا ہے, اور ڈیلی ان کراچی 100 لڑکوں کو پکڑتے ہیں, 90 کو چھوڑ دیتے ہیں شام سے پہلے, رات سے پہلے پیسے لے کے. اگر 1 لاکھ بھی لیں تو 90 لاکھ بن جاتا ہے. تو یہ تو ایک کاروبار بن گیا ہوا ہے. تو خدا کے لیے اس کی مانیٹرنگ لاؤ, مانیٹرنگ کر کے انصاف کرو, کرمنل کو کرمنل سمجھو, کرمنل کو سخت سے سخت سزا دو, اور کراچی کو خدا کے لیے بچاؤ جو کر رہا ہے اس وقت. بہت بہت شکریہ طاہر مشہدی صاحب آپ کا, عاجز دھامرا صاحب آپ کا, شاہد سید صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا, مظہر عباس صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. کراچی والے سے پہلے بھی ہم پروگرامز کرتے رہے ہیں, اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید اس قسم کے پروگرامز ہمیں اور بھی کرنے پڑیں. میری خواہش یہ ہے کہ یہ جو میں نے بات کی ہے یہ غلط ثابت ہو جائے, لیکن حالات لگتا نہیں ہے کہ اس طرف جا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کو جو ایک اہم بات کی تھی مظہر عباس صاحب نے اسٹرکچرل چینجز کے حوالے سے, کہ ڈھانچے اور ساخت میں جب تک تبدیلیاں نہیں لائی جائیں گی اس وقت تک یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. اس میں ایک تو مردم شماری کا معاملہ ہے. مردم شماری ایک بہت اہم چیز ہے تاکہ پتہ تو چلے کہ کراچی میں کون ہیں اس وقت لوگ اور کتنی تعداد میں ہیں. یہ ایک بہت اہم چیز ہے. ان کی شناختیں کیا ہیں, وہ کہاں سے آئے ہیں, وہ کرتے کیا ہیں, یہ صرف مردم شماری کے ذریعے ممکن ہے. دوسری بات کہ بجائے رینجرز کو آپ پولیس کے اختیارات دے دیں, آپ کو پولیس کی جو ساخت ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے, اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے.
اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی آپریشن کرنا ہے وہ بالکل شفاف ہونا چاہیے، اور اس میں جو پہلی بات ہوئی تھی کہ کس طریقے سے یہ ہوگا، میرے خیال میں اس کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے تاکہ کسی پارٹی کو اس حوالے سے شکایت نہ ہو۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔